वीज़ा भी मिल गया है, अरब में भी पहुंच गए हैं, काम भी लग गए हैं, मगर अरबी कलाम माफ़ी मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, कैसे मिजाज आप सबके, वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे खूबसूरत चैनल लर्न अरेबिक विद वाजिद, जहां पर आप लोगों को हर किस्म के वो जुमले सिखाए जाते हैं जो कि अरब खलीज ममालिक में बोली जाती है। और आज की वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो डेली बेसिस पर जो जुमले बोले जाते हैं वो आप लोगों को सिखाए जाएंगे। उसमें सवालात भी होंगे, जवाबात भी होंगे। तो आज की वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हर बार की तरह इस मतलब एक नया कंटेंट लेके आया हूँ, वो जुमले लेके आया हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। सबसे पहला जुमला है, तुम सुबह से कहाँ थे, क्या मसरूफ़ थे। ये रेगुलर पूछा जाता है जब भी कोई शख्स किसी काम पर जाता है, दवाम आपको पता है कि ड्यूटी को कहा जाता है, तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है, तुम सुबह से कहाँ थे, क्या मसरूफ़ थे। तो अरबी में बोलेंगे वेनक मिनस सबाह, वेनक मिनस सबाह कुंत मशगूल। अब यहाँ पर बहुत से हमारे साथी जो है बहस करते हैं कि वेनक के साथ कुंत लगाना चाहिए। रेगुलर जब अरब में आप बोलते हैं वेनक मिनस सबाह, इसका मतलब है कि आप माजी के बारे में बोल रहे हैं, यानी कि सुबह से तुम कहाँ थे। वेन कुंत मिनस सबाह ये भी बोल देते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई बहस का बनती नहीं है। ठीक है, जो हम रेगुलर बोलते हैं हम बोलते हैं वेनक मिनस सबाह, यानी कि सुबह से कहाँ थे। कुंत मशगूल, अब ये भी सवालिया टोन में पूछा जा रहा है कि क्या तुम मसरूफ़ थे। ठीक है, और अगर हम ठीक इसका जवाब दें तो उसमें भी आप यही बोल सकते हैं कुंत मशगूल, हाँ मैं मसरूफ़ था, अय्वा नाम कुंत मशगूल। तो ये जवाबन भी आप ये सेम यही जुमला बोलेंगे, लेकिन सवाल करने के लिए आप सेम यही बोलेंगे कुंत मशगूल, कुंत मशगूल, कुंत मशगूल। ठीक है, तो जवाबन भी आप कह सकते हैं अय्वा कुंत मशगूल, हाँ मैं मसरूफ़ था। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे वेनक मिनस सबाह, वेयर हैव यू बीन सिंस द मॉर्निंग, कुंत मशगूल, वर यू बिजी। ठीक है, अगर जुमला पसंद है तो इसको लाइक करें। नेक्स्ट जुमले की तरफ जाते हैं। मैं बाजार जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पास वक्त नहीं, शायद वीकेंड पर जाऊं। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी तवील जुमलों पर बनाई है और इसके अंदर जो वोकेबलरी इस्तेमाल की गई है आपका ध्यान उस पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो वोकेबलरी है, जो अल्फाजों का ज़ख़ीरा है, अगर आप इसका मतलब जानेंगे तो आपके लिए सेंटेंस मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अरबी को बोलेंगे अबगा अरूह सूक बस मा इंदी वक्त युमकिन फिल वीकेंड। ठीक है, अबगा अरूह सूक यानी कि मैं बाजार जाना चाहता हूं, बस मा इंदी वक्त लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, युमकिन फिल वीकेंड हो सकता है शायद वीकेंड पर जाऊं। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो द मार्केट बट आई डोंट हैव टाइम, मे बी ऑन द वीकेंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जुमले की तरफ। आज रात मैं घर पर रहूंगा और एक नया ड्रामा देखूंगा। अब यहाँ पर ध्यान कर लें कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर सेंटेंस है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग बता रहा है कि मैं ये करूंगा। तो अरबी में बोलेंगे अल्लेला बजलिस फिल बैत बतफर्रज अला मुसलसल जदीद। ठीक है, एक एक लफ्ज़ का मतलब जाने। अल्लेला यानी कि आज रात, बजलिस, बजलिस यहाँ पर बा जो लगाया गया है ये जाहिर कर रहा है कि बैठूंगा। ठीक है, फिल बैत घर में, वबतफर्रज और देखूंगा, अना शूफ शूफ नहीं कहना, वबतफर्रज इश्तफर्रज क्या देखोगे, अना बतफर्रज यानी मैं देखूंगा, अला मुसलसल, अला मुसलसल को बोलते हैं यानी कि ड्रामा, ड्रामा सीरीज नया जदीद। दोबारा सुन ले, अल्लेला बजलिस फिल बैत वबतफर्रज अला मुसलसल जदीद। और इंग्लिश में बोलेंगे टुनाइट यानी कि अल्लेल टुनाइट आई विल स्टे होम एंड वॉच अ न्यू सीरीज। सीरीज को मुसलसल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि मेरा अस्पताल में अपॉइंटमेंट है। ठीक है, ये भी एक रेगुलर जुमला है, आप अपने कफील के साथ या किसी को भी बता सकते हैं। लाजिम असहा बदरी बुकरा, लाजिम असहा। अच्छा, अब जब भी कोई आप बात कर रहे हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करता हूँ, तो यहाँ पर अरब में लाजिम बोला जाता है। लाजिम असवी, लाजिम अशरब, लाजिम अकुल, लाजिम अरताह, लाजिम रोह हसूक अस्यारा,
لازم 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 ساتھ لگایا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی کام آپ نے اگر کرنا ہے، میں نے اٹھنا ہے، میں نے سونا ہے، میں نے پینا ہے، تو اس کے ساتھ لازم لگایا کریں، لازم، ٹھیک ہے؟ لازم اصحى بدری، یعنی کہ مجھے لازمی اٹھنا ہے بکرا، کل، بدری جلدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لأنی کیونکہ، عشان، لأنی، لأنو، لأنی، عندی میرے پاس، موعد فی المستشفى، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، موعد کو کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ۔ دوبارہ سے مکمل جملہ سن لیں، لازم اصحى بدری بکرا لأن عندي موعد فی المستشفى، مجھے کل صبح جلدی اٹھنا ہے کیونکہ میرا ہسپتال میں اپوائنٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ I have to wake up early tomorrow because I have appointment at the hospital، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں، نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ موبائل چارجر میں لگا دو اس سے پہلے کہ بیٹری ختم ہو جائے، اب یہ بھی لوکل جملہ ہے۔ حط الجوال فی الشاحن قبل ما يطفى البطاریہ، حط جوال یعنی کہ موبائل کو لگاؤ، ٹھیک ہے؟ فی الشاحن، فی الشاحن یعنی کہ چارجر پہ، ٹھیک ہے؟ قبل ما اس سے پہلے، يطفى يخلص، يخلص، بخلص، ٹھیک ہے نا؟ يطفى بول دیں بند ہو جائے گا، یہ يخلص ختم ہو جائے گا، البطاریہ بیٹری کو کہتے ہیں۔ حط الجوال فی الشاحن قبل ما يطفى البطاریہ، موبائل چارجر میں لگا دو اس سے پہلے کہ بیٹری ختم ہو جائے۔ Put the mobile on charge before the battery dies، اگر تمہارے پاس عصر کے بعد وقت ہو تو آؤ کیفے میں ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی آپ کسی اپنے دوست کو بھی کہہ سکتے ہیں، اذا كان عندك وقت بعد العصر خلنا نتقابل في الكافية، ٹھیک ہے؟ اذا كان عندك اگر ہو سکتا ہے تمہارے پاس، ہو کیا ہو؟ وقت، بعد العصر عصر کے بعد، خلنا نتقابل یعنی کہ چھوڑو ہم ملتے ہیں، نتقابل ہم ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ we meet، فی الکافیہ یعنی کہ کیفے پہ۔ تو انگلش میں بولیں گے if you have time after عصر let's meet at the cafe، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں، نیکسٹ جملے کی طرف جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اپنا وقت لو اور جب تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ تو عربی میں بولیں گے ما فی مشکلہ، کوئی مسئلہ نہیں، ما فی مشکلہ، واللہ ہمت، لا تشیل ہم، بہت سارے الفاظ ہیں، آپ نے بولنا ہے سمپل ما فی مشکلہ، ٹھیک ہے؟ خود وقتک یعنی کہ اپنا ٹائم لو، ٹیک یور ٹائم، خود وقتک، وکلمنی اور مجھے بتانا، لما تکون جاہز اور جب تم تیار ہو جاؤ۔ اب یہ اس میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ما فی مشکلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خود وقت تک اپنا ٹائم لو، ٹیک یور ٹائم، وکلمنی، لما، لما یعنی کہ جب، when، تکون جاہز، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اپنا وقت لو اور جب تیار ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ انگلش میں بولیں گے نو پرابلم، ٹیک یور ٹائم اینڈ کال می وین یو آر ریڈی، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ یہ جملہ پسند آیا ہوگا۔ آج موسم بہت اچھا ہے، کیا ہم باہر جا کر تھوڑی چہل قدمی کریں؟ تو انگلش میں بولیں گے الجو اليوم مرہ حلوہ، یعنی کہ آج جو ہے، آج کا موسم بہت حلوہ ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ نخرج و نمشی، نکلتے ہیں اور چلتے ہیں، شویا تھوڑا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے سن لیں، الجو اليوم مرہ حلوہ، آج موسم بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، نخرج و نمشی شویا، کیا ہم باہر جا کر تھوڑی چہل قدمی کریں، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں بولیں گے the weather is really nice today, shall we go for a walk؟ مجھے بازار بند ہونے سے پہلے گھر کے کچھ سامان خریدنے ہیں، تو عربی میں بولیں گے لازم اشتری اغراض للبیت قبل ما يقفل السوق۔ ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں۔ لازم، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو لازم ساتھ میں لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اشتری میں نے خریدنا ہے، اغراض سامان کو کہتے ہیں، للبیت گھر کا سامان، ٹھیک ہے؟ اغراض للبیت جب کوئی بولے گا تو آپ کہیں گے گھر کا سامان۔ قبل ما مطلب کہ اس سے پہلے، اس سے پہلے، یقفل السوق کہ مارکیٹ جو ہے بند ہو جائے، قبل ما یقفل السوق، مجھے بازار بند ہونے سے پہلے گھر کے کچھ سامان خریدنے ہیں،
دوبارہ سے سن لیں بالکل پیار سے، کوئی اس میں آپ کے اوپر زبردستی نہیں کی جا رہی، اور جتنے بھی یہ الفاظ ہیں ان کے اوپر رکز کیا کریں، دھیان دیا کریں، کیونکہ یہ جملے آپ لوگوں کے لیے آگے بہت ہی مفید ثابت ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لازم اشتری اغراض للبیت قبل ما يقفل السوق، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بولیں گے I need to buy some groceries before the market closes، ٹھیک ہے؟ جملہ پسند ہے تو اس کو لائک کریں۔ نیکسٹ جملے کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں گھر پر بیٹھ کر تھوڑا آرام کروں گا۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنا ڈیلی بیسس پہ جملہ استعمال ہونے والا ہے۔ احس انی تعبان، یعنی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں۔ اب تعبان کا مطلب تھکا ہوا ہے، بیمار ہونا نہیں ہے، بیمار کا مطلب مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بجلس فی البیت، یعنی کہ میں بیٹھوں گا۔ بجلس، یہ دیکھیں اب پیچھے بھی ایک جملہ ہم نے استعمال کیا تھا، بجلس یعنی کہ میں بیٹھوں گا، فی البیت گھر میں۔ وبریح یعنی کہ ریسٹ کروں گا، آرام کروں گا، با لگا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ارتاح، مریح، بریح، ارتاح لک، یہ وہ لفظ ہے آرام دہ کا جس کی فارمز ہیں اتنی ساری، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے جیسے جیسے آپ ہمارے چینل کے ساتھ چلیں گے تو آپ کو مزید اویئرنیس آئے گی کہ ارتاح، بریح، مریح، ارتاح لک، ارتاح لی، اس کا کتنے جو ہے الفاظ نکلتے ہیں اور کتنے معنی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ سے سن لیں، احس انی تعبان بجلس فی البیت وبریح شوئی، مجھے لگ رہا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں گھر پر بیٹھ کر تھوڑا آرام کروں گا۔ تو انگلش میں بولیں گے I feel tired, I will stay home and rest a little۔ اب اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کی پروننسیشن بھی صحیح طرح سے بولیں۔ اکثر ساتھی میرے کہتے ہیں کہ آپ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں ہمیں ایک ایک لفظ سکھانے میں۔ اب آپ لوگوں کو کیا پتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بگنرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ اور آج کے جو ویڈیو ہے وہ میں نے طویل جملوں پر بنائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے چھوٹے جملے میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر سب سکھا کر نکل جاتے ہیں، لیکن طویل جملے کوئی بھی نہیں سکھا رہا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے طویل جملہ کا جو ہے ایک چمگٹا بناؤں اور آپ لوگوں کو سکھاؤں تاکہ آپ لمبے جملے بھی بولیں۔ جب آپ طویل جملے بولیں گے آپ کی عربک مزید بہتر ہوگی، ٹھیک ہے؟ کل میرا ایک اہم میٹنگ ہے، مجھے آج رات سب کچھ تیار کرنا ہوگا۔ بکرہ عندی اجتماع مہم، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہم ہے۔ لازم اجہز کل شیء اللیلہ، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بولیں گے ٹمارو آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ میٹنگ، آئی نیڈ ٹو پریپیئر ایوری تھنگ ٹو نائٹ، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ جگہ جلدی بند ہو جاتی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ دیکھیں کتنا طویل جملہ ہے۔ اور عربی میں بولیں گے ما کنت ادری، یعنی کہ مجھے نہیں پتا تھا، انو المکان یغفل بدری، کہ یہ جو جگہ ہے جلدی بند ہو جائے گی۔ کنت حابا ازورو، ازورو یعنی کہ وزٹ کرنا، اس کو دیکھنا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے سن لیں، ما کنت ادری انو المکان یغفل بدری، کنت حاب ازورو، کہ میرا چاہتا تھا، ودی یعنی کہ میں چاہتا تھا اس کو دیکھنا، اس کی زیارت کرنا، اس کو وزٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر تم جلدی نکلنا چاہتے ہو تو مجھے ابھی بتا دو۔ یہ جملہ بھی کتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا، اگر، تبغى نطلع فی وقت مبکر قول لی من دحین، مجھے ابھی سے بتا دو، ٹھیک ہے؟ if you want to go out early let me know now۔ اس ریسٹورنٹ کا کھانا بہت مزیدار ہے، ہمیں دوبارہ آنا چاہیے۔ اس ریسٹورنٹ کا کھانا بہت مزیدار ہے، ہمیں دوبارہ آنا چاہیے۔ اب یہ بھی کتنا استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ الاکل فی هذا المطعم مرہ لذیذ، لازم نیجی مرہ ثانیہ۔ اور انگلش میں بولیں گے دی فوڈ ایٹ دس ریسٹورنٹ از ریئلی ڈیلیشیس، وی مسٹ کم اگین۔ اگر تم ابھی مصروف ہو تو میں تم سے بعد میں بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ کال پر آپ اکثر یہ جملہ بول سکتے ہیں۔ اگر تم مصروف ہو، اذا کانت مشغول، اذا کانت مشغول، الحین، الان، دلحین، بکلمک بعدین، میں بعد میں بات کروں گا۔ کتنا سافٹ اور بالکل چھوٹے الفاظوں میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ جملہ دے دیا ہے۔ اذا کانت مشغول الحین بکلمک بعدین، اگر تم ابھی مصروف ہو تو میں تم سے بعد میں بات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ if you are busy now I will talk to you later۔ تو دوستو یہ تھے وہ 15 جملے جو کہ تھوڑے سے طویل بھی تھے، اور اس میں جو استعمال کی گئی ہے ووکیبلری، اس میں کون سے الفاظ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں نے سکھایا ہے۔
तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट करें। बहुत सी ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जहां पर आप इजीली अरेबिक सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, मज़ीद डिटेल्स हासिल करें और एक नया कोर्स जो लॉन्च होने वाला है उसमें अपना हिस्सा डालकर मज़ीद अरेबिक सीखें। तो मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। सल्ले अला हबीब। मअस्सलामा।